سر یہ بتائیں کہ جرنلزم میں آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ جرنلزم میں آئیڈیل میرے خیال میں سے زیادہ تو وہ تمام جرنلسٹ آئیڈیل ہیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور خاص کر نثار عثمانی صاحب اور حسن مثنیٰ صاحب کی ابھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اللہ جنت نصیب کرے، اور بہت سے دوسرے جو ہمارے چھاپڑا صاحب ہیں انہوں نے بڑی اسٹرگل کی ہے. تو پاکستان میں صحافت جو ہے وہ کوئی انٹرنیشنل لیول کی صحافت اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ آ کے صحافت کر کے گورے واپس اپنے ملک چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ آ کے وہ ڈکٹیٹرز کا بھی انٹرویو کر لیں گے، ان کے لیے مسئلہ نہیں سب کا. تو یہاں پہ تو رہ کے جو جرنلزم کرتے ہیں لوگ، ان کو لڑائی بھی کرنی پڑتی ہے ڈکٹیٹر سے، تو وہ جرنلسٹ کم ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، تو فارن کرسپونڈنٹس کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں وہ تمام جرنلسٹ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ میرے آئیڈیل ہیں، اور آج کل لیونگ لیجنڈس بھی ہیں. ضیاء الدین صاحب ہیں ڈان کے، بڑے سینئر ایڈیٹرز ہیں، ان کو ہم وی لک اپ ٹو دیم، اور ان سے مشورہ بھی لیتے ہیں جب بھی کوئی ایسے ایتھیکل ایشوز آتے ہیں. تو اور بہت سارے جرنلسٹ ہیں جو ابھی بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. کیا صحافی کا کوئی نظریہ ہوتا ہے سر؟ صحافی کا بالکل نظریہ ہونا چاہیے. صحافی کا پہلا نظریہ یہ ہے کہ وہ اپنی عوام کو جواب دہ ہے، وہ کوئی امریکی یا روسی یا چائنیز یا جاپانی عوام کو جواب دینی ہے. اگر آپ پاکستانی صحافی ہیں تو وہ پاکستانی عوام کے لیے، پاکستانی عوام کے حقوق کے لیے، اور عوام کے حقوق کا تحفظ صرف اور صرف آئین اور قانون کے ذریعے ہوتا ہے، آزاد عدالتوں اور آزاد میڈیا کے ذریعے ہوتا ہے. تو اس کے لیے صحافی کو کھڑا ہونا چاہیے، اور صحافی کا یہی نظریہ ہے کہ ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے، آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، اور عوام تک معلومات کی رسائی ہونی چاہیے، اور بولنے کی آزادی ہونی چاہیے. دیکھیں، فریڈم آف ایکسپریشن تو کانسٹیٹیوشن بھی اس انشرائنڈ ہے اور وہ بھی اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو ہم جو کانسٹیٹیوشن کی اپ ہولڈ کی بات کرتے ہیں اور اداروں کی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، تو کیا ہم 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کر اپنی آزادیوں کی بات کر رہے ہیں سر؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں، ہر ملک کا ایک آئین ہوتا ہے، اور جو قومیں اپنے آئین کے مطابق اپنے حقوق کا تقاضا کرتی ہیں، بلکہ وہ آئین ہی ہوتا ہے جو حقوق کا وعدہ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ. آئین جو ہے وہ ایک معاہدہ ہے ریاست اور عوام کے درمیان، اس کو سوشل کانٹریکٹ بھی کہتے ہیں. تو یہ سوشل کانٹریکٹ اگر اس آئین کو پامالی کی جائے گی تو پھر عوام جو ہے ریاست کے کسی حکم کے پابند نہیں ہے، کیونکہ اس آئین کے تحت جب انہیں حقوق نہیں مل رہے تو ان کا حق ہے کہ وہ پھر سڑکوں پہ نکلے، اپنے حقوق مانگے. اور آئین انہیں حق دیتا ہے، بولنے کی آزادی دیتا ہے، احتجاج کرنے کی آزادی دیتا ہے، سیاسی جماعتیں بنانے کی، تنظیم سازی کی، ہر قسم کی آزادی دیتا ہے آئین. اور اگر آئین نہیں ہے یا کچھ قوتیں اگر آئین کی پامالی کر رہی ہیں تو ان قوتوں کی نشاندہی کرنا ہم جیسے صحافیوں کا فرض ہے، اور یہی ہمارا نظریہ بھی ہے. ایز اے وائٹ ڈاگ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. سر ایک یہ بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی کچھ اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو سپیریئر جوڈیشری ہے اس کے اوپر پریشر ہے. آپ سپریم کورٹ اور جوڈیشری کے حوالے سے خاصا آپ کا کام ہے، تو کیا واقعی ججز کے اوپر کوئی پریشر ہے؟ یہ آپ نے بڑی ایک اچھی بات کی ہے کہ دیکھیں، پریشر ان اداروں پہ ہوتا ہے جو ادارے آگے سے مزاحمت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہم کہتے ہیں کہ پریشر ہے یا نہیں ہے. جو ادارے پریشر ڈالنے والے اداروں کا ایک ماتحت بن جائیں اور ان کو گلے لگا لیں تو ان کو پریشر نہیں کہا جاتا، ان کو کہتے ہیں کہ یہ سب جس کو کہتے ہیں نا رل مل گئے ہیں. تو مجھے افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ پریشر ہے، مجھے افسوس اس بات کا اگر پریشر ہوتا تو چلیں اس کے کوئی مزاحمت کی بھی ہم نشانی بات تو کریں، کوئی بات تو ہوتی اس پہ. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ پریشر کی نہیں ہے، کیونکہ پریشر اگر ہوتا ہے تو اس کے اوپر معاشرے میں بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے، تو اس کو آپ کہتے ہیں پریشر ہے. لیکن اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ پریشر نہیں ہے، ادارے سب ملی بھگت کے ساتھ آئین کو، پارلیمنٹ کو، اور سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی عمل کو، سیاستدانوں کی بے توقیری کر رہے ہیں، جس میں نیب کے جو ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج ہیں وہ بھی ملوث ہیں، اور جو سٹنگ ایون ججز بھی ہیں کہیں، انہوں نے بھی ایسے سیاسی معاملات میں فیصلے دیے ہیں جس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ اس ملک میں اگر کوئی سب سے بڑی خرابی ہے یا فتنہ ہے تو وہ سیاستدان ہے، اور یہ جو سیاستدانوں کی کرپشن ہے، جبکہ دوسرے تمام ادارے جو ہیں بڑے پوتر ہیں اور وہ فرشتے ہیں. سر ایک میں آپ کو بتاؤں، ایک تو ہم چلیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو ایک نظر آتی ہے کہ پاکستان میں بڑی قوت ہے ان کی. آپ ریسنٹلی دیکھیں کہ جو پاکستان کا کارپوریٹ سیکٹر ہے، مثلاً سیمنٹ سیکٹر کے خلاف سندھ ہائی کورٹ نے ایک ایسے کیس میں جو کہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے خلاف ایک انکوائری کی، اس کے خلاف جورسڈکشن کے باوجود، حالانکہ وہ پہلے تو سندھ کی جو ملز تھیں ان کی انہوں نے اس کو اسٹے آرڈر دے دیا. کل 2-3 دن پہلے انہوں نے جو پنجاب کی ایک سیمنٹ فیکٹری تھی، حالانکہ اس کی جورسڈکشن بھی نہیں تھی، سندھ ہائی کورٹ نے اس کا بھی اسٹے آرڈر گرانٹ کر دیا. اسٹے آرڈر پہ مجھے اعتراض نہیں ہے،
لیکن یہ طاقتور لوگوں کو کیوں اسٹے آرڈر بڑی آسانی سے مل جاتا ہے؟ دیکھیں جب آپ نے اس ملک میں قانون یہ بنا دیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں آرمی چیف کا ڈنڈا ہوگا وہ اس ملک کا حکمران ہوگا، جب مائٹ از رائٹ کا اصول ہماری عدالتیں بھی طے کر دیں، ہماری پارلیمنٹ خصوصی اجلاس میں مدت ملازمت میں توسیع کرے گی، تو جب آپ یہ اصول طے کر دیں گے تو جو دوسرے طاقتور لوگ ہیں وہ بھی اپنا ڈنڈا استعمال کریں گے، کارپوریٹ سیکٹر بھی، مذہبی شدت پسند تنظیمیں بھی، جن کے پاس جو ہوگا استعمال کرے گا، جس کے پاس ڈنڈا ہے ڈنڈا استعمال کرے گا، جس کے پاس کلاشنکوف ہے کلاشنکوف استعمال کرے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جب آئین کی پامالی ہوتی ہے تو اس میں پھر کارپوریٹ سیکٹر بھی اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، وہ جس کے پاس طاقت ہوگی وہ اس کو استعمال اور کرے پھر گا۔ عدلیہ بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر بھی ایسا ہے اور سیاستدان بھی ایسے ہیں اور یہ سارے ایسے ہی ہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ کہیں سے اس کا آغاز تو کرنا ہے نا۔ آغاز ہی جب غلط ہوگا تو ایک ٹیڑھی اینٹ جب آپ رکھ دیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے اوپر تمام اینٹیں ٹیڑھی ہوں گی، چاہے کارپوریٹ سیکٹر کی اینٹ ہے چاہے وہ مذہبی شدت پسندوں کی اینٹ ہے، تو یہ تو پھر ہوگا۔ پھر یہ بتائیں کہ جوڈیشری کے اندر کس طرح کی ریفارمز کی ضرورت ہے سر؟ دیکھیں جوڈیشری کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے، اور ابھی آپ جیسے پروگرام سے پہلے بھی آپ ذکر کر رہے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے وکلاء کی تنظیمیں اور ججز جو ہیں وہ دونوں ہی سنجیدہ نہیں ہیں کہ میرٹ کے اوپر تعیناتی کی جائے۔ بڑا آسان سا فارمولہ ہے کہ آپ جو وکلاء حضرات ہیں، جو سینئر وکلاء حضرات ہیں، خاص کر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جو پریکٹس کرتے ہیں، آپ سالانہ ان کی پرفارمنس انڈیکسیشن کر دیں۔